ایک عورت تھی جس کا خاوند اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشی بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا تم بہت حسین ہو، لذیذ کھانا پکاتی ہو، تمہارے حسن پہ تمہارا شوہر مر مٹا ہے یا پھر اس محبت کا کوئی اور راز ہے؟ تو اس عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشی بھری زندگی کے اسباب اللہ پاک کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اگر چاہے تو جہنم بنا دے۔ مت سوچے کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے۔ اس تحریک میں کتنی مالدار ایسی عورتیں ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ کئی عورتوں نے 5 7 بچے جنے مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خصوصی پیار و محبت نہ پا سکی، بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں کھانا پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، تو آپ ہی بتا دیں اس مسرت بھری زندگی کا راز، آپ اپنے خاوند کے درمیان درپیش مسائل و مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی تھیں؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا، بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی وسیلہ آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پن نہ جھلکے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورت حال کو بھانپ لیتا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا، تو آپ ایسی صورت میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اسے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر جاننا ہی نہیں چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اسے اتفاق کرنا بھی اشد ضروری ہے۔ جب میرا خاوند اپنی بات پوری کر لیتا تو میں باہر چلی جاتی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا اس شور شرابے کے بعد اسے آرام کی ضرورت ہے۔ پھر میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی تھی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اور بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دوست کی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے تکلیف دہ ہو، شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم 1 ہفتے کے لیے بولنا چھوڑ دو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتے تک نہ بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہو۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، اس لڑائی اور غصے کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا، 2 یا 3 گھنٹوں کے بعد جوس یا چائے لے کے اس کے پاس جاتی تھی اور نہایت سلیقے سے کہتی تھی، لیجئے چائے پیجئے۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان لڑائی غصے والی کوئی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ میرا خاوند ہی اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا تھا کہ میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں۔ میرا ہر بار یہی جواب ہوتا تھا، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے غلط رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، کیا آپ ان کی پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ اس نے جواب دیا، ہاں بالکل، میں جاہل نہیں ہوں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر یقین کر لوں جو وہ غصے میں کہہ ڈالتا تھا اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا، تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ عزت اسی کا نام ہے، تم غصے میں آئے شخص کی تلخ باتوں پر یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو۔ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی
گالیوں اور تلخ باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔